बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है हमने आपको कल के विलाग में बताया था कि सोशल मीडिया को थोड़ा सा डाउन किया जाए, डाउन प्ले किया जाए। और कलाम शायर बज़ुबान शायर आपने सुन लिया होगा। आज जनाब फवाद चौधरी साहब जब इमरान अहमद खान नियाज़ी से जेल में मिल के निकले हैं और उन्होंने आके ऐन तवक्को के मुताबिक, जो मैंने पिछला व्लॉग रात हो गया उसके ऐन मुताबिक उन्होंने आके अपनी सोशल मीडिया टीम का ऐन गैन कर दिया। उन्होंने कहा कि जी कुछ गद्दार रदे हुए मुस्तरद शुदा अनासर बैरून मुल्क मुकीम हैं और वो पीटीआई के नाम के ऊपर अपना सौदा बेच रहे हैं, पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा उनकी जो बकवासियात, वाहियात और हजवियात हैं उन्हें पार्टी पॉलिसी ना समझा जाए। वैसे ही कुछ बंदा अगों पूछने वाला हुंदा तो वो पूछता, अगर कोई बंदा पूछने वाला होता तो वो पूछता कि भाई जान वैसे आपका क्या ताल्लुक है पार्टी से। तो चौधरी साहब, आप कोई ओहदेदार हैं, आप तर्जुमान हैं, आप के पास पार्टी के अंदर ओहदा क्या है, आप पहले ये बताइए। लेकिन बहरहाल अब मेरा मतलब को पूछने ना हो, दादे पूछता ना, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनाब हमारा तो जो इस वक्त पाक फौज को गालियां बक रहे हैं, जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक 4 कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगने पे बगले बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं और बकौल राजा कबीर के कली लत पे तमाल डाल रहे हैं, हमारा तो उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। ठीक है। हाँ, ये वो है ना कि मतलब कि आप जो है वो किसी के साथ मतलब गूंगी के साथ आप जो है राजो न्याज करें और जब मौका जाए मुकर जाए वो इशारे शुरू झपेटती रहे कि जनाब ने मेरे नाल ये वादा कीता सी। ठीक है ना। तो मेरा मतलब है ये बिल्कुल वैसा मामला है। इमरान अहमद खान नियाजी एक से जायद मर्तबा ये बात अपने तर्जमानों, हमशीरगान और मतलब बीवी के जरिए कहलवा चुके हैं या कह चुके हैं कि जनाब खाकसार जो है वो इन तमाम, वो खाकसार यानी कि इमरान अहमद खान नियाजी, वो तमाम अपने ट्वीट्स को जो उनके अकाउंट से हो रही हैं, ना सिर्फ कि उनको ओन करते हैं बल्कि वो उनकी तर्जुमानी, मतलब वो ट्वीट्स उनके दिल की तर्जुमानी है। अच्छा जी, वो ट्वीट्स उनके दिल की तर्जुमानी है कि फिर अब वो दिल की अदम तर्जुमानी हो गए हैं। मतलब अब क्या हो गया? अब हम किस बुनियाद के ऊपर इस बात पे यकीन करें कि अब आपका उनसे राब्ता नहीं है और हम फवाद चौधरी को क्या समझें? क्या फवाद चौधरी का सियासत के अंदर या पीटीआई के अंदर आखिरी वक्त आ चुका है कि उसको इस्तेमाल करके इमरान अहमद खान नियाजी कल या परसों जब उसकी अपनी हमशीरगान से मुलाकात हो तो वो कहे कि फवाद चौधरी झूठ पे बोल रहा है, मैं तेन आख्या ही नहीं, मतलब मैंने तो इसको कहा ही नहीं है, जो ये बाहर जाके भौंक रहा है मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान अहमद खान नियाजी तो किसी भी वक्त किसी भी शख्स को बेइज्जत करने का यदे तूला रखते हैं तो वो मुकर जाए और आओ पे आओ फवाद चौधरी। ठीक है। लेकिन बहरहाल माफ़ी का मसला है और माफ़ी इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो गई है कि सामने कुछ नज़र आ रहा है, जो कुछ नज़र आ रहा है वो मैंने आपको अलग से व्लॉग के अंदर अर्ज़ करना है। तो सामने कुछ नज़र आ और नज़र आके बकायदा घिघी बंदी हुई है, बकायदा पयन है। हाँ, वो अंग्रेजी का कोई लफ्ज़ है कॉन्स्टिट्यूशन ओनू कहंदे हैं। आहो, वो हुई है। बकायदा मतलब बकायदा ए वाली ए सूरत हाल है, सामने जो कुछ हो रहा है और सामने जो कुछ होने जा रहा है, अहम इंकशाफात है, लेकिन अगले व्लॉग में करूंगा, पहले मैं ये वाला मुकम्मल कर। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको तो किसी भी वक्त डिसोन किया जा सकता है।
جبکہ وہ پارٹی کے باقاعدہ کوئی عہدیدار بھی نہیں۔ فواد چودھری صاحب کے قریبی حلقوں نے انہیں کہا ہے کہ اگر آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں تو ان کو یہ بھی کہیں کہ آپ کو کسی عہدے پہ بحال کر دیں۔ مطلب ترجمان جو ہے وہ مطلب جھنگ کے اندر لوگ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کونی بردار ہے۔ ہاں، کونی بردار ترجمان جو ہے وہ 26 کے بعد جس طرح یوتر غائب ہوئے اس طرح ان کا ترجمان بھی غائب ہو گیا۔ کی نہ ہے اکرم وکاس کوئی ایسا نہ ہے۔ وہ جنیاں گڈیاں چلدیاں ایکسیڈنٹ کرتیاں نے وہ جگہ جڑا اس روٹ تے کوئی گڈی نہیں چلن دیندا جس روٹ تے اودی گڈی چلدی ہوئے۔ اڈے کا مالک ہے یار، کوئی پرائیویٹ اڈا چھڈے ہے اس کے اور ان پہ اپنی گاڑیاں ٹوٹی پھوٹی چلاتا ہے اور کسی اور گاڑی کو چلنے نہیں دیتا۔ یہ وہ مطلب بعض لوگ اس کو بدماشی کہتے ہیں، بعض جگہ گیری کہتے ہیں، میں تو بہرحال کچھ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن وہ صاحب ترجمان مقرر ہوئے تھے، غیب ہو گئی جب بھی تو بات کی نظر تو ترجمان مقرر کر دینا، اناؤنسمنٹ کر دینا بھائی جس طرح سلمان احمد صوفی کو ہے ہاؤ ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہار جستجو جو اس طرح بے عزت کردہ ہو عمران احمد خان نیازی۔ بھائی اس نے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سلمان جیسا احمق کم عقل کا اور لو آئی کیو کا اور میرا مطلب نیگیٹو کیلیبر کا شخص جو ہے وہ اپنے طور کے اوپر پنکی پیرنی کی تئی پھیرنا شروع کر دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں یہ بات مان ہی نہیں سکتا۔ اس کو ڈیفینیٹلی فرام دا ہارسز ماؤتھ کال کروائی گئی ہوگی۔ عمران احمد خان نیازی نے اس کو باقاعدہ خود کال کر کے کہا ہوگا کہ تم یہ کام کرنا شروع کر دو، اور اس نے کام چک کے رکھ دیا ہوگا۔ اس نے پنکی پیرنی کی شان اقدس کے اندر وہ گستاخی کی ہے، اس کو جادوگرنی کا ہے، اس کو میں تے بھائی دوراندا ہی نہیں سے ڈوبرے مطلب آپ سمجھیں کہ اس کو ہر نسل کی گالی دی، اور ہر اس نسل کی گالی دی ہے جس نسل کی یہ گالی اس سے پہلے دوسروں کی خواتین کو خصوصاً مریم نواز شریف کو دینے کا عادی ہے، وہ گالی دی۔ ٹھیک ہے، یہ اس حد تک یہ اس کی اوقات نہیں ہے تھرڈ کلاس گٹارسٹ کی، ٹھیک ہے نا، جو صوفی کے ازم کے پیچھے چھپا ہوا ہے، رونیت کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کی اوقات نہیں ہے۔ اس کو باقاعدہ کہا گیا تھا، انگل لائی گئی تھی، وہ انگل لانے والا لطیفہ سے سنے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک نابینا شخص تھے، تو انہوں نے وہ کسی محفل میں گئے، کھانے کی محفل تھی، زمین کے اوپر دسترخوان بچھایا ہوا تھا، تو وہاں پہ ان کو بٹھا دیا گیا، تو انہوں نے اپنے جو ان کو لے کے گئے تھے ان کو کہا کہ جیسے کھانا سرو کر دیا جائے نا، آپ نے مجھے انگلی لگا دینی، ایسے کر کے نا، ادھر سے ایسے کر کے انگلی لگا دینی ہے اور میں بھی کھانا شروع کر دوں گا۔ اب اس طرح وہ جو لے کے گئے تھے صاحب، انہوں نے شرارت کے طور پہ انہیں یہاں پہ انگلی لگا دی، تو موصوف نے فوراً خالی دسترخوان کے اوپر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ تو وہاں سے محاورہ نکلا کہ کسی نے انگلی لگائی ہوگی، تو یہ جو موصوف ہیں سلمان صوفی، سلمان احمد صوفی، سلمان صوفی جو ہے وہ تو خیر ایک ٹیلنٹڈ نوجوان ہے، اور میرا مطلب ہے کہ یہ اپنے صوفی سوپ والوں کا صاحبزادہ ہے، صوفی ہدایت اللہ کا پوترا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سلمان صوفی کو تو چھوڑے، یہ جو جعلی سلمان احمد صوفی ہے، گٹار بجانا اس کے اوپر روحانیت نازل ہو گئی ہے، وہ پنکی پیرنی کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہوا پایا جا رہا تھا۔ کی کر رہا ہے، میری زبان ساڑھ دیے دوران دیا نہیں درامد، اور اس کو جناب باقاعدہ گوہر جان نے، تیری جان میری جان بیرسٹر گوہر جان، اس نے باقاعدہ ڈی نوٹیفائی کر دیا، بیسک ممبرشپ پی ٹی آئی کی ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے اندر بیسک ممبرشپ ختم کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آج تک نہیں اپنایا گیا، نہ بابر صاحب کے باری اپنایا گیا تھا، نہ اب اپنایا گیا، لیکن بہرحال کہہ گیا یہ ساڑھے لی مر گیا، اسی ادھر لی مر گیا۔ سلمان صوفی جڑا ہے، سلمان احمد صوفی جعلی گٹارسٹ، وہ ہمارے لیے مر گیا، ہم اس کے لیے مر گئے، اور اتنی خوفناک اس کی بےزتی ہوئی ہے کہ اس کا بس چلے تو درہ ناگرہ کے درہ نیاگرہ آبشار کے اندر جا کے ڈوب کے مر جائے۔ سلمان احمد
وہ یار جو گٹار بچانے سے تیری کو 2 ڈھائی آنے کی عزت ہوئی تھی نا یار، اللہ کی قسم وہ نیگیٹو میں چلی گئی ہے۔ اب عزت اسی طرح بچتی ہے کہ تو نیاگرا میں جا کے چھال مار دے، ٹھیک ہے نا؟ آہو تو وہ جناب اس کو بھی ڈس اون کر دیا ہے عمران احمد خان نیازی نے، اور ساتھ میں اس کو کہا ہے فواد چودھری کو کہ باہر جا کے نا یہ جو جتنی بھی ٹویٹر کی ٹیم ہے اس کے اوپر پھر جناب آگے لگ گئی، اور جناب عمران ریاض صاحب اور سارے للی، ٹھیک ہے، جتنے بھی للی سن نا وہ سارے کود پڑے۔ پی ٹی آئی نے اپنے سروائیول کی جنگ سوشل میڈیا کے ذریعے لڑی ہے۔ سوشل میڈیا کو ڈسون کرنے سے تباہی پھر جائے گی، پارٹی ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ماما تو جڑا میرا مطلب ہے 10 کروڑ روپیہ مہینہ کما کے 10 کروڑ روپیہ سال دا نہیں 8 کروڑ تے ڈکلیئر کیتا سی، باقی بابا سارا سی جڑا ڈکلیئر نہیں کیتا دبئی چ روک لیا۔ تو میرا مطلب ہے تسی آپ جو ہیں راتوں رات کروڑ پتی ہوئے ہیں اس انسٹرومنٹ کے ذریعے، تو تکلیف تو آپ کو بہت ہوگی۔ عمران احمد خان نیازی لمحہ بلمحہ انچ بہ انچ منت بہ منت ترلا بترلا جو ہے وہ این آر او کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب عمران احمد خان نیازی این آر او مانگتا ہے اور اگلی پارٹی نہیں مانتی۔ فی الحال تاثر وہ یہی دے رہی ہے کہ ہم نہیں مانتے، لیکن عمران احمد خان نیازی جو ہے نا لمے پہ آیا جے دوویں لتاں رگڑ رہے ہیں مینوں این آر او دیو مینوں این آر او دو، تو این آر او کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔